بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ کسی ملک کی سیر کو جا رہا تھا۔ بادشاہ کے ساتھ پورا قافلہ تھا۔ بادشاہ کی نظر ایک چھوٹے سے بچے پر پڑی جو دریا کے کنارے بیٹھا رو رہا تھا۔ بادشاہ رکا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بچے کو میرے پاس لے آؤ۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور اس بچے کو بادشاہ کے پاس لے آئے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تمہارے ماں باپ کون ہیں اور تم کہاں رہتے ہو؟ بچے نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے کھڑا رہا۔ وزیر بولا، بادشاہ سلامت، یہ تو ہمیں بہرا اور گونگا لگ رہا ہے۔ بادشاہ کو اس بچے پر رحم آ گیا۔ پھر اس نے کہا، اس بچے کو محل میں لے جاؤ۔ بادشاہ کی سرپرستی میں اس بچے کی پرورش ایک عالیشان محل میں ہوتی رہی۔ وقت گزرتا رہا اور وہ بچہ ایک دن خوبصورت نوجوان بن گیا، لیکن وہ سننے اور بولنے جیسی عظیم نعمت سے محروم تھا۔ بادشاہ اس بچے سے بڑا ہی پیار کرتا تھا اور اس سے اپنے بیٹوں کی طرح سلوک کرتا تھا۔ وہ اپنے باپ کے لیے ایک وفادار شہزادے جیسا تھا۔ وہ نوجوان بھی بادشاہ کو اپنا باپ سمجھتا تھا۔ بادشاہ نے اس کا نام سلیم رکھا تھا۔ ایک دن بادشاہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ سب وزیر اور مشیر بھی بادشاہ کے ساتھ دربار میں موجود تھے کہ بادشاہ کے خاص وزیر نے بادشاہ کو بتایا کہ ہمارے ایک چھوٹے سے علاقے پر دوسرے ملک کی فوج نے جاسوسی کر کے قبضہ کر لیا ہے۔ بادشاہ بہت بہادر تھا۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ میرے ساتھ چند آدمی بیس بدل کر دشمنوں کے پاس جائیں گے۔ اس دانشمند بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ جب بادشاہ بیس بدل کر محل سے نکل گیا تو ملکہ نے وزیر کو اپنے کمرے میں بلایا۔ دونوں پیار محبت کی باتیں کرنے لگے۔ ملکہ اور وزیر کے اس چکر کا بادشاہ کو نہیں پتا تھا۔ ملکہ نے وزیر سے کہا کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن ہمارے راستے میں موجود رکاوٹ یعنی میرے شوہر بادشاہ کو تمہیں ہٹانا ہوگا۔ وزیر بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ میں بادشاہ کو ہمارے راستے سے ہٹا دوں گا، لیکن میں اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے آپ کو بھی میری مدد کرنا ہوگی۔ ملکہ اور وزیر کی یہ حرکتیں وہ بہرا اور گونگا شہزادہ سلیم دیکھ رہا تھا۔ ملکہ نے سوچا، یہ لڑکا بہرا گونگا ہے، اس کو کیا پتا ہم کیا کہہ رہے ہیں، لیکن سلیم ان کے اشاروں کو سمجھ رہا تھا۔ سلیم کو یقین ہو گیا کہ وزیر غداری کرنے والا ہے۔ جب بادشاہ واپس دربار میں آیا تو سلیم عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگا۔ بادشاہ نے سوچا، شاید سلیم کافی دنوں بعد مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے ایسی عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہا ہے۔ لیکن جب رات ہوئی اور بادشاہ اپنے کمرے میں ملکہ کے ساتھ آرام فرما رہا تھا اور اپنی تھکاوٹ دور کر رہا تھا تو دروازے پر دستک ہوئی۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا کیونکہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ خلوت میں تھا۔ جب دروازہ کھلا تو دیکھا سلیم پریشان حال کھڑا ہے۔ بادشاہ نے جلدی سے اپنے شاہی طبیب کو بلایا اور شہزادہ سلیم کی طبیعت چیک کرنے کا کہا، مگر یہ بیماری کسی کی سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔ شہزادہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا اور جب بھی وزیر اور ملکہ کو چھپ کر دیکھتا تو بہت افسوس کرتا۔ ایک دن دربار میں ایک ایسا آدمی آیا جس نے کہا کہ میں شہزادے کا علاج کر سکتا ہوں۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ گونگے شہزادے سے باتیں کر کے آپ کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دے گا۔ ملکہ کو فکر لاحق ہوگی کہ کہیں اس کا راز فاش نہ ہو جائے۔ اس آدمی نے شہزادے سے گفتگو کی اور تمام حال بادشاہ کو سنا دیا کہ ملکہ بدکاری کرتی ہے اور آپ کو دھوکہ دے رہی ہے، اور اسی وجہ سے شہزادے سلیم کی صحت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بڑا حیران ہوا۔ اس آدمی سے کہا کہ تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس نے شہزادے سلیم کو اکیلا کمرے میں بند کروا دیا۔ ملکہ کو یقین ہو گیا کہ ضرور شہزادے نے مجھے وزیر کے ساتھ منہ کالا کرتے دیکھ لیا ہوگا۔ بادشاہ بڑا پریشان ہو گیا۔ وہ کیسے مان لیتا کہ ملکہ اور وزیر اس کی جان کے دشمن بن گئے ہیں۔ بادشاہ کو ملکہ پر غصہ بھی بہت آیا۔ وہ ملکہ کے پاس گیا اور پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے؟ کیا سلیم ٹھیک کہہ رہا ہے؟ ملکہ نے جواب دیا، آپ کے گونگے بہرے اس سلیم کو کیا پتا کہ میں وزیر سے کیا کہہ رہی تھی؟ میں تو وزیر سے یہ کہہ رہی تھی کہ بادشاہ سلامت اکیلے گئے ہیں، تم اس کی نگہبانی کرو۔ بادشاہ نے کہا، میرا سلیم جھوٹ نہیں بول سکتا اور میں نمرود بادشاہ کی طرح بیوقوف نہیں بن سکتا۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کے اس گونگے اور بہرے سلیم کو غلط ثابت کر کے دکھاؤں گی۔ ملکہ کو ایک ترکیب سوجی اور نوکروں کو حکم دیا کہ جب بادشاہ سلامت اپنے کمرے میں سو جائیں تو اس کے کمرے کے ارد گرد برف کے ڈھیر لگا دینا اور بادشاہ کے کمرے کی کھڑکیاں کھول دینا۔ جب ہوا چلے گی
تو بادشاہ کو بہت ٹھنڈ لگے گی اور سلیم جس کمرے میں سوئے اس کمرے کے ارد گرد ساری رات آگ جلاتے رہنا۔ نوکروں نے ایسا ہی کیا اور جب صبح ہوئی تو ملکہ نے بادشاہ سلامت سے پوچھا، بادشاہ سلامت، رات کو موسم کیسا تھا؟ آپ کو نیند آئی یا نہیں؟ بادشاہ نے کہا، رات کو بہت ٹھنڈی ہوا چلی اور مجھے بہت مزے سے نیند آئی۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ سلامت اپنے اس سلیم سے پوچھیں کہ رات کو موسم کیسا تھا۔ جب بادشاہ نے سلیم کے کمرے میں دیکھا تو وہ اپنے کپڑوں سے بے نیاز بستر پر پڑا تھا اور پاگلوں جیسا حال بنا رکھا تھا۔ پھر معلوم ہوا کہ وہ تو ساری رات آگ میں جلتا رہا۔ اس آدمی نے سلیم سے بات کی تو وہ کہنے لگا کہ میرے کمرے میں آگ جل رہی ہے۔ بادشاہ اس کی بات سے حیران ہوا اور ملکہ کہنے لگی، بادشاہ سلامت، جو آدمی ٹھنڈے اور گرم موسم میں فرق نہیں کر سکتا اور وزیر کی باتیں کیسے سمجھ سکتا ہے؟ ملکہ اپنی چال میں کامیاب ہوئی اور بادشاہ نے غصے میں آ کر اس سلیم کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ چند دن بعد ملکہ اور وزیر نے بادشاہ کو قتل کرنے کی ناکام کوشش کی اور پھر ایک دن ملکہ کو بدکاری کرتے ہوئے پکڑ لیا، لیکن اب بادشاہ کے پاس پچھتانے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ مکار ملکہ نہ صرف بے قصور شہزادے کی جان لینے کا سبب بنی بلکہ بادشاہ کی بدنامی بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عورتوں کے مکر سے محفوظ رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، ایسی ہی سبق آموز ویڈیوز کے لیے اردو سٹوری ٹائم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔